محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لا علم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ مشکل وقت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ کچھ غائب ہے، شاید امید، شاید یقین، شاید کوئی اپنا، شاید میں، یا شاید کچھ اور۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتری ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ جب عمر سالوں سے نہیں فکروں سے ڈلتی ہے تو انسان برا ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی انسان کو ایک بار نہیں کئی بار مارتی ہے، عورت کو تو ہر روز مارتی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدود تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ مزاج رنگ میرے خد و حال پوچھتے ہیں، یہ لڑکے والے بھی کتنے سوال پوچھتے ہیں۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ کون سی فرض تھی۔ مرد محنت کرے تو محنت، اور اگر عورت محنت کرے تو اس پہ سوال کہ وہ ضرور کسی رشتے میں ہے۔ کسی کو نفرت ہے مجھ سے اور کوئی پیار کر بیٹھا ہے، کسی کو یقین نہیں مجھ پر اور کوئی اعتبار کر بیٹھا ہے۔ کتنی عجیب ہے نا یہ دنیا، کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا اور کوئی انتظار کرنے بیٹھا ہے۔ یہ مخلص لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ مکمل اعتبار کرتی ہیں آدھا نہیں، یہ مکمل محبت کرتی ہیں ادھوری نہیں۔ ان کے ہاں دوسری محبت کا تصور نہیں ہوتا، یہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، ان کا احساس بہت کومل ہوتا ہے، ان کی اداؤں کے ہزار رنگ ہیں، جیسا کہ جب شدید غصے میں ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں۔ حقیقت پسند لڑکیاں جانتی ہیں کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، وہ کسی پرسن چارمنگ کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنے مسئلوں کا حل خود تلاش کرتی ہیں۔ جب وہ ٹوٹتی ہیں تو خود کو خود ہی سمیٹ لیتی ہیں۔ ایک طرف بہت گٹھن ہیں حیات کے راستے، دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بہت گہرا۔ میں نے سیکھا ہے جب تک میں ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی تب تک اذیت میں رہوں گی۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ میرا وجود جو پتھر دکھائی دیتا ہے تمام عمر کی شیشہ گری کا حاصل ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے ظرف کا، کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرا اللہ تو سب جانتا ہے،
میرے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دے، آمین یا رب العالمین۔ میں سزا لفظ کی تعریف بتاتا ہوں، سنو سنو، منتظر ہونے کو بھی جان سزا کہتے ہیں۔ اس نے ساری قسمیں توڑی، سارے وعدے جھوٹے تھے، پھر بھی ہم کو اس کا ہونا اب بھی اچھا لگتا ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے حد و حال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ کسی بے قدر انسان پہ انویسٹمنٹ کیا ہوا اعتبار جب ٹوٹتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہماری ذات اس قدر چکنا چور ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی ذرے سمیٹتے ہمیں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ زندگی نے جو سب سے اہم بات سکھائی وہ یہ کہ جتنے میسر رہو گے اتنے بے مول ہوتے جاؤ گے۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیزوں کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ احساس و مروت کے روندے ہوئے ہم لوگ کچھ کہہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر، ہم سے رکھے نہ کوئی خیر کی امید کہ ہم ایسے بیزار ہیں دنیا سے، خدا جانتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے گہرے تعلق کو کچھ لمحوں میں ختم کر جاتی ہے۔ جب سہاروں پہ بات آ ٹھہری، ہم نے مر جانا مناسب سمجھا۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ مرد کبھی بھی نہیں روتا، مرد وہ ہے جو کسی کی موت پر بھی نہیں روتا، مگر یہ من پسند عورت اس کو رلا دیتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے سبق بڑا دیا کہ رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تیری دنیا کے لوگ بہت بے خوف ہیں یا رب، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تم دیکھتا ہی نہیں۔ اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں، غلطی سے محبت ہوئی تھی۔ کچھ دل آزاریاں معاف نہیں ہوا کرتی، نہ ان کا کوئی بدلہ ہوا کرتا ہے، وہ بس رب کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں، جو بچھڑ گئے ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ تعلق کی موت ہو جائے تو مٹی ڈالو، گھر میں جنازہ دیر تک نہیں رکھتے۔ میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک غلطی کی ہے، میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسوں بھی، یہ نکلتے بھی انہی کے لیے ہیں جنہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ نہیں رہی کوئی شکایت مجھے اب تیری ناراضگی سے، تم باقیوں کو بھی خوش رکھ، ہم تنہا ہی اچھے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے، اس کی قربت نے بھی اکثر مجھے تنہا رکھا۔ بابیوں کے زہر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ سگے بھائی کے ہاتھوں بہن ذلیل کروا سکتی ہیں۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا، یہ صرف وقت کا کھیل نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔
ابھی کچھ اور پڑھ لو مجھے، میں نے اگلے اوراق میں مر جانا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ برا وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے، چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، بس اللہ نے انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ جو تہجد کی دعا سے نہ ملا وہ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ شاید کل پرسوں، شاید ان گنت سالوں بعد، شاید کسی شام ہم غیر ارادی طور پر گزرتی ہوئی سڑک پر مل جائیں۔ اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، کیا کیا تمہیں بتائیں کہ کیا کیا نہ ہو سکا۔ میں شریعت سے اگر ہٹ کے تجھے اپنا لوں تو جہنم میں میرے ساتھ جلے گا نہیں نا؟ ہمیں وہ یقین ذلیل کرواتا ہے جو ہم ہر کسی پر منہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ عرش والا دیکھ رہا ہے فرش والوں کی زیادتیاں ساری۔ تجھے کیا لگا بد دعا دیں گے تجھے تجھ سا ملے، یہ دعا دیتے ہیں